تو اختیار ولی خان صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ بجٹ کے بعد حکومت پر یہ جو تنقید کی جا رہی ہے تنخواہوں کو اضافے سے لے کے اور یہ ساری چیزیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنخواہوں کا اضافہ یہ آئی ایم ایف کو پہلے بتایا گیا، پلس اگر بتایا گیا تو یہ وہ تمام کی تمام کڑی شرائط جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، ان کے ایگری کرنے پر ہی پھر سے یہ اضافہ کیا گیا، یا پھر بعد میں منی بجٹ کے ذریعے ان تنخواہوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ حمزہ. دیکھیں اس کو اب اگر آپ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں کو لے کر آپ نے سارے بجٹ کو آپ اس کو گردان رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر ہم بڑی چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ تو بجٹ کا ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اور آپ سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں. ایون ہماری پارٹی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی کہا، اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا نوٹس لے چکے ہیں کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تنخواہ ان کی بڑھوتی جو تھی یہ بھی ڈیو تھی گزشتہ 9-10 سالوں سے. کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، اس کی ٹائمنگ غلط ہے. یہ ٹائمنگ اگر درست ہوتی، جیسے پیچھے تنخواہیں بڑھی تھی سب کی، تو اسی میں بڑھا لیتے، بات ہی ختم ہو جاتی. حالانکہ اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ گزشتہ جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی ہیں، آج پی ٹی آئی کو، مطلب آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو تو بولنے کے لیے اور تنقید کرنے کے لیے کوئی چیز ہی چاہیے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بجٹ کے اعداد و شمار کیا ہیں، بجٹ کے فضائل کیا ہیں، بجٹ کے نقصانات کیا ہیں، اور اس ملک اور قوم کو باندھ کر آئی ایم ایف کے آگے جھونک کر یہ لوگ گئے ہیں. تو اگر ان کے پاس تو تنقید کی کوئی، انہوں نے تو بجٹ پہ بات ہی نہیں کی. وہ تو بجٹ اجلاس میں یہ کہتے خان کو رہا کرو، قیدی نمبر 804، وہی باتیں وہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی سلوگن نہیں تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس تنخواہوں میں بڑھوتی کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیں، کسی چیز کا گھٹا دیں. آپ کو ایک ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے. بھی آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں، تو ذرا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کنفرم کر دیجئے گا کہ یہ جو بجٹ بنا ہے یہ آیا حکومت نے خود بنایا یا پھر آئی ایم ایف سے یہ بنا بجٹ آ گیا، وزیر خزانہ نے آگے آ کے پیش کر دیا اور اس کا اپروول کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو آئی ایم ایف کروا ہی لے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کے قرضدار ہوتے ہیں نا، تو ان کی اگر آپ بجٹ وہ آپ کو بنا کے نہیں دیتے ہیں تو انسٹرکشن آپ کو وہ ضرور دیتے ہیں، آپ کو کچھ اہداف ضرور دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹارگٹ وصول کرنے ہیں یا آپ نے اچیو کرنے ہیں. اور یہ تو ہم تو آپ کو کیا میں بتاؤں، 2016 میں ہم تو آئی ایم ایف کا پروگرام کلوز کر گئے تھے، ہم نے تو اس کو گڈ بائی بھی کہہ دیا تھا. پھر تو ایک ایسے ہی مزے کی بات کسی نے ویسے ہی شوشا کے لیے کہہ دیا کہ جی ایک موقع خان کو دینا چاہیے، اب ان کو بھی آزماتے ہیں. تو آزما کے دیکھ لیا. وہ لوگ آئے جو کہتے تھے کہ ہم نے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں گا. کوئی خودکشی نہیں کی، لیکن 4.25 سال میں جب وہ آئے تو پاکستان کے قرضوں کا حجم جو تھا 75 سالوں کا وہ 27,000 ارب روپے تھا. لیکن جب یہ گئے 4.25 سال بعد، اس کا ریکارڈ پہ آپ چیک کر لیں وہ 54,000 پہ پہنچ چکا تھا. آج جو بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں تو 4.25 سال میں انہوں نے ہر بجٹ نئے وزیر خزانہ سے پیش کیا. 4.25 سال میں جتنے وزیر خزانہ ان کے آئے، ایک بندے نے کہا ہے کہ ہمارے بعد پاکستان کی اکانومی کسی کے چلانے کے لائق نہیں رہے گی. تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ ان کو بولیں کہ آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی سجیشنز ہیں، آپ اس سے بہتر بجٹ بنا سکتے ہیں، نو، ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے، 200. اسد عمر واز دا بگ گن، اور وہ پہلے ہی سال فارغ ہو گئے. اس کے بعد شبر زیدی کیا، تو باقر رضا کیا، تو اپنے شوکت ترین صاحب کیا، مطلب پھر وزیر خزانہ تھے، بدلتے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 4.25 سال جو لوگ حکومت کر کے گئے تھے، وہ حکومت سے جب فارغ ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اب پاکستان دیوالیہ ہوگا، یہ اب ٹوٹنے جائے گا، یہ صومالیہ بن جائے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا،
اور پاکستان کا مقدر یہی ہے اور ہم اکانومی اس کی انڈرمائن کر کے چلے گئے ہیں. تو خود تو ان کے پاس حل یہ تھا. ٹھیک ہے خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ان سوالوں کا جواب ذرا لے لیں. ہم تحریک انصاف کا موقف لے لیں. آپ نے جیسے آغاز میں کہا کہ ان کے پاس فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے, صرف عوام میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ابھی جو بات کی کہ 4.25 سالوں میں پی ٹی آئی نے 54,000 تک کا یہ قرض کر دیا, لیکن 16 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ, اس کے بعد 1 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا ہے 70,000 ارب کا سر قرض ہو گیا. یہ فگر بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں, دین پھر اس پر فردر بھی بات کرتے ہیں. بالکل یہ مائنڈ میں ہے, میرے بالکل یہ مائنڈ میں ہے, لیکن صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کی باتیں ہوتی ہیں, بجٹ کو لے کے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہے. حمزہ ہم ڈوبتی کشتی کو بچا کر لائے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, میں سمجھ گیا, ڈوبتی کشتی کو بچا کے. احمد عویس صاحب سے اس پر موقف لے لیتے ہیں. احمد صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو سر اس کا ذرا جواب دیجیے گا کہ کیوں آخر قیدی نمبر 804 ہی گونجتا ہے ایوانوں میں, بجٹ پر کوئی بات نہیں ہوتی. اگر مراد کی بات کی جائے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ضرور لے لیں گے آپ کے پارلیمنٹیرینز, لیکن اس کے خلاف نہیں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بجٹ بنایا ہے وہ بجٹ کو کبھی آپ غور سے دیکھیں کہ یہ بجٹ کن لوگوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. یہ بجٹ جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 50% سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ کے کیونکہ آج سے 2014 میں جب اسحاق ڈار صاحب فنانس منسٹر تھے تو فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے بجٹ سیشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں پاورٹی لائن ہیز گون اپ ٹو 42.3%. یہ جب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تھی تو اس وقت جس کو یہ ابھی ہمارے اختیار صاحب ماشاءاللہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ گڈ بائے کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو, تو سن لیجئے اس وقت $17 بلین کا بجٹ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو تھے. 2017 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور جب عمران خان کا جب پیک پیریڈ تھا 2021 کا تو بجٹ اس وقت پاکستان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ $28 بلین تھے. یہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو کس بے دردی سے وہ پیسہ ضائع کیا انہوں نے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس 16 مہینے کے اندر جب یہ حکومت جا رہی تھی تو پاکستان کا بجٹ جو فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ $1 بلین سے کم رہ گئے تھے. یہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنے آئے تھے. یہ پاکستان کے آرم فورسز کو پاکستان کی عوام کی نظر میں ڈسپریس کرنے آئے تھے. پیٹرول بم گرا گئے, پیٹرول روک کے رکھا آپ نے, اس کے ساتھ ساتھ ڈالر روک کے رکھا, جس کی وجہ سے ساری تباہی آگے آ کے ہمیں فیس کرنا پڑی. کہاں گرا گئے آپ دیکھیے نا. اس وقت تو پیٹرول کی جو پرائس جو تھی پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں اور اس کے بعد جب انہوں نے بڑھائی ہے وہ 16 مہینوں میں کہاں سے کہاں گئی ہے مہنگائی. کبھی اب اس کا موازنہ تو کر کے دیکھیں آپ. اور پھر ڈرامے رچائے انہوں نے. بالکل آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں, آپ سنیے ذرا. 25 کروڑ عوام پاکستان کے ہیں, 12 کروڑ عوام بلو پاورٹی لائن ہے. ان کا متعلق کبھی سوچا کسی نے؟ انہوں نے جو بجٹ بنایا ہے وہ اس کو مائنس کر کے بنایا. وہ آپ تنخواہیں بڑھا لی, اسپیکر کی تنخواہ بڑھ گئی, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات آپ نے دیکھے کہاں پہنچ گئے ہیں, پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. کیا یہ ضروری تھی کہ وہ لوگ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں اتنی بڑی پرسنٹیج کے اندر, کیا ضروری نہیں تھا کہ ان کے متعلق بھی کچھ سوچا جاتا کہ اپنی تنخواہیں بڑھا کے بیٹھ گئے؟ اس کے ڈیفینیٹلی احمد عویس صاحب ان کا جواب لیتے ہیں اور حکومتی اراکین سے لینا بنتا ہے اور ہم عوام بھی یہ جواب تو لیں گے. لیکن مجھے ذرا ایک کوئکلی مجھے بریک بھی لینا ہے, اس سے پہلے 1.5 منٹ ہے. وہ ڈاکٹر اکرام اللہ کے اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا جاننا چاہیں گے. اکرام صاحب, حکومتی موقف اپنی جگہ, اپوزیشن کو اپنی جگہ, آخری امید عوام کی, آپ اکانومسٹ لوگ جو سینئر ماشاءاللہ سے اتنا تجربہ رکھتے ہیں, آپ صحیح سے اعداد و شمار بتاتے ہیں. تو بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت پسندانہ ہے اور یہ بجٹ کے اس اعداد و شمار کے مطابق ہم اپنے اہداف حاصل کر پائیں گے سر؟ دیکھیے پاکستان جس مشکل میں ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. 24ویں دفعہ اگر آپ آئی ایم ایف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی سی یو میں ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی سی یو کے بندے سے یہ کہیں کہ وہ سپرنٹر ریڈ شیٹ سے لے 100 میٹر تھی
تو جو مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے اس کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو ٹھیک تھا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ فسکل اس دفعہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی کم کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ 22% جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس کے حساب سے اگر ہم سود ادا کرتے تو وہ تقریباً 9.5 بلین رکھا گیا تھا بجٹ میں. مگر اس میں 11% ہونے سے گورنمنٹ کو کچھ سپیس اچھی خاصی ملی اور پہلی دفعہ ہمارا جو ہے فسکل ڈیفیسٹ وہ ریزنیبل لیمٹس میں آیا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم زیادہ ٹیکسز لگا کر اکانومی کو اور جو ہے وہ پریشان اور لوگوں کو کریں یا ہم کچھ ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ اخراجات جہاں بہت زیادہ کٹوتی ہو سکتی ہے وہ کریں اور اس کو بیلنس کریں. اس کے اندر میری رائے یہ ہے کہ سب سے بڑی خرابی جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ 5.8 ٹریلین کی کیسے دے دیں. یعنی جب پچھلے سال 3.8 تھیں تو اس میں 2 ٹریلین کا اضافہ کیسے ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کم ہوتی, وہ کیسے بڑھ گئی. اب اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ بجائے ہم مزید ٹیکس لگاتے ہم وہ ایگزمپشنز جو خاص طور پر مراعات یافتہ طبقات کو ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یہ ٹیکس ایکسپینڈیچر دیکھیں گے تو 800 بلین انکم ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں. اب ظاہر ایک طرف تو ہم تنخواہ دار طبقے پہ بہت زیادہ ٹیکس لگا چکے, تھوڑا سا اس میں کمی کی مگر وہ میرے حساب سے نیگلیجیبل ہے. مگر چلیے آپ باقی جو جتنے بھی شعبے ہیں اس پہ بہت ٹیکس لگ چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں اور قیمتیں صحیح ہے کہ اتنی اوپر جا چکی ہیں کہ اب وہ سیلنگ افیکٹ پہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر ہم سنگل ڈیجٹ پہ رکھیں گے بھی تو باہر کیب وہ ختم تو نہیں ہو رہی ہیں, نیچے تو نہیں آئیں گی نا. وہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے 20% کے حساب سے بڑھ رہی تھی قیمتیں, اب وہ 6% کے حساب سے ایوریج بڑھیں گی. تو اس کو کیسے مینج کیا جائے, ڈیٹ برڈن کو کیسے مینج کیا جائے اور ٹیکسز کو کیسے بیلنس کیا جائے, کیونکہ اتنے ہیوی ٹیکسیشن سے نہ تو ہماری معیشت آگے بڑھ سکے گی اور نہ ہی ہمارے لوگوں کو کوئی سکون آئے گا.